السلام علیکم دوستو، ریت کے ذروں میں چھپی تھی کہانی نور کی، مکے کی فضاؤں میں مہکی تھی خوشبو طور کی، بچپن کے لمحے، ماں کی ممتا، عہد کی دھوپ کا راج، اللہ کے نبی کی تقدیر میں لکھی تھی ایک نئی معراج۔ مکہ مکرمہ وہ شہر جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص رحمتوں کا مرکز بنایا، وہی شہر جہاں خانہ کعبہ اپنی سیاہ چادر اوڑھے صدیوں سے توحید کی یاد دلاتا تھا، مگر لوگ شرک کی اندھیری راہوں میں بھٹک چکے تھے۔ وہ زمانہ غربت، بھوک اور سخت صحرائی حالات سے بھرا ہوا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے نومولود بچوں کے لیے ایک خاص رواج رکھا کرتے تھے، وہ یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کی پرورش اور دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو بلایا جاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہوا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ کی آب و ہوا میں دھول، مٹی اور شور شرابہ تھا، جبکہ صحراؤں کی ہوا خالص اور پاکیزہ تھی۔ بچے کی صحت کے لیے وہ ماحول زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا۔ صحراؤں میں بسنے والے قبائل عربی زبان نہایت خالص اور فصیح بولتے تھے۔ بچے ان کی گود میں پلتے تو زبان صاف اور معیاری سیکھتے۔ صحرا کی سختیاں بچے کو مضبوط اور بہادر بناتی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے بڑے بڑے سردار اپنے بچوں کو بادیہ نشین عورتوں کے حوالے کرتے۔ اسی رواج کے مطابق مکے کے مالدار اور شریف گھرانوں کی عورتیں دودھ پلانے والیوں کے انتظار میں رہتی۔ جب قبیلہ بنی سعد کی عورتیں قافلے کی شکل میں آئی تو ہر ایک چاہتی تھی کہ کسی مالدار خاندان کا بچہ اسے ملے کے ساتھ کچھ انعام و اکرام بھی ملے۔ انہی عورتوں میں ایک کمزور حال، نحیف بدن مگر دل کی مالا مال عورت بھی تھی، حلیمہ بنت ابو زہیب سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اپنے شوہر اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ قافلے میں شریک ہوئی، مگر ان کی حالت سب سے زیادہ خستہ تھی۔ ان کی اونٹنی خشک، خچر لاغر اور گھر میں غربت کا دور دورہ۔ وہ خود بیان کرتی ہے، اس سال قبیلہ بنی سعد کے لوگ سخت قحط میں مبتلا تھے، زمین سوکھی پڑ گئی تھی، جانور دبلا گئے تھے اور ہمارے پاس سواری تک اچھی نہیں ہوتی تھی۔ قافلہ جب مکہ کی طرف بڑھا تو ہر عورت نے اپنے لیے کسی نہ کسی بچے کو منتخب کر لیا، مگر ایک بچہ ایسا بھی تھا جسے کوئی لینے کو تیار نہ ہوا۔ وہ بچہ یتیم تھا، اس کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ وہ بچہ تھا جس کے نور نے آسمان و زمین کو جگمگا دینا تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ تقدیر کے کاغذ پہ لکھی تھی ایک بات، یتیم کے مقدر میں چھپی تھی کائنات۔ ماں کی ممتا کی آنکھوں میں تھا نور خاص، حلیمہ کی جھولی میں آنے کو تھا رحمت کا راز۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں اس دن خاموش تھی۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتیں ایک ایک کر کے مکہ کے گھروں میں جا رہی تھی۔ ہر عورت چاہتی تھی کہ کوئی ایسا بچہ اس کے حوالے کیا جائے جس کے والدین زندہ ہوں اور جو مالدار خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یوں دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ کچھ مالی سہولت بھی مل جائے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ایک دروازے پر جاتی رہی، مگر ان کے حصے میں کوئی بچہ نہ آیا۔ ان کے خستہ حال چہرے اور غربت دیکھ کر کوئی بڑی فیملی ان کے ساتھ راضی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، دن ڈھلنے لگا، ساری عورتوں نے اپنے اپنے حصے کے بچے منتخب کر لیے۔ کوئی بنی مخزوم کا، کوئی بنی عبد الدار کا اور کوئی قریش کے کسی مالدار گھرانے کا بچہ لے کر خوشی خوشی رخصت ہو گئی۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خالی ہاتھ تھی، ان کا دل بجھ سا گیا تھا۔ اسی وقت ایک خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا ایک یتیم بچہ ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں لیا۔ اس کی ماں آمنہ اسے دودھ پلانے والی کے حوالے کرنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر قافلے کی عورتیں آپس میں کہنے لگی، یتیم بچے سے کیا ملے گا؟ نہ اس کے والد ہیں کہ کچھ دیں گے، نہ یہ خاندان ہمیں زیادہ سہولت دے سکے گا۔ یوں سب نے رخ پھیر لیا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بے چین تھا۔ وہ سوچتی تھی خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں، اگرچہ بچہ یتیم ہے مگر شاید اللہ کے کوئی بھلائی اس میں ہو۔
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی۔ گھر میں ایک نورانی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک نازک سا بچہ کپڑوں میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ ننھا سا بچہ جو آنکھیں کھولتا تو ایسا لگتا جیسے آسمان سے روشنی برس رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک سکون، ایک جلال، ایک نور تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر بے اختیار نکلا، یہ بچہ تو عام نہیں لگتا، اس کے چہرے پر فرشتوں جیسا سکون ہے۔ بی بی آمنہ مسکرا کر کہنے لگی یہ میرا محمد ہے، اس کے والد عبداللہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر یہ میرے دل کا سکون ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک انجانی محبت جاگی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا آؤ ہم اسی بچے کو لے چلیں، اگرچہ یتیم ہے مگر اس کی آنکھوں کا نور مجھے کہتا ہے کہ اس کی قسمت ہماری تقدیر بدل دے گی۔ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بھی راضی ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار ساری کائنات کو تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہے جب میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا تو میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ میں نے اپنے بیٹے اور محمد دونوں کو خوب سیر کیا۔ یہ وہ رات تھی جب پہلی بار میرا اپنا بچہ بھی جی بھر کر سویا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب کی پہلی کرن تھی۔ نہ خچر میں جان تھی نہ اونٹنی میں دودھ، بنی سعد کے گلیوں میں پھیلی تھی قحط کی دھوپ، مگر جب آیا گود میں وہ نور کا پیکر بدل گئے سفر کے رنگ، جگمگا اٹھا ہر منظر۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گویا قسمت کی کروٹ بدل گئی۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا ایسا موڑ تھا جس نے غربت کو خوشحالی اور اداسی کو روشنی میں بدل دیا۔ بی بی آمنہ نے اپنے رخت جگر کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ حلیمہ سعدیہ نے محبت اور دعا کے ساتھ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا اور قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ حلیمہ خود بیان کرتی ہے میرے پاس ایک ایسا خچر تھا جو اتنا کمزور تھا کہ چلنے میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ قافلے کی عورتیں مجھے تانا دیا کرتی اور ہنستی کہ یہ خچر تو کسی کام کا نہیں، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں لیا تو وہی خچر اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ آگے بڑھ گیا۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر کہنے لگی اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ ہمیں یقین نہیں آتا، یہ تو اڑنے لگا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، دل کے اندر سکون اترا اور وہ جان گئی کہ یہ سب اسی ننھے یتیم کے قدموں کی برکت ہے۔ راستے میں ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کی کوشش کی، وہی اونٹنی جو کئی دنوں سے خشک تھی اور جس کے تھنوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا اب دودھ سے بھر گئی۔ حارث نے حیرت سے پکارا حلیمہ یہ تو کرشمہ ہے، جس اونٹنی کو ہم چھوڑنے والے تھے وہ اب ہمارے لیے دودھ کی نہر بن گئی ہے۔ حلیمہ مسکرائی اور بولی یہ سب اس بچے کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس رات پہلی بار وہ دونوں اور ان کے بچے خوب سیر ہو کر سوئے۔ غربت کی پیاس بجھنے لگی۔ جب قافلہ آگے بڑھتا تو بنی سعد کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی کمال ہے، حلیمہ کی بکریاں اور جانور کیسے موٹا ہوتی جا رہی ہے، ان کا خچر آگے نکل گیا ہے اور اونٹنی دودھ سے بھر گئی ہے، آخر یہ سب کیسے؟ کچھ کہتی شاید وہ یتیم بچہ جسے وہ لے جا رہی ہے اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ صرف اندازہ لگاتی تھی اور حلیمہ کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بدولت برسی ہے۔ بالآخر قافلہ بنی سعد کے علاقے میں پہنچا۔ قحط کی شدت وہاں پر بھی تھی، لوگ بھوک سے نڈھال، جانور کمزور اور کھیت سوکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا منظر بدلنے لگا۔ ان کی بکریاں اچانک خوب دودھ دینے لگی، روزانہ وہ دوسروں سے زیادہ دودھ پاتی، کھیتوں میں سبز
सब्जा उगने लगा। कबीले के लोग हैरान होकर कहते, ये हलीमा का घर है या जन्नत का टुकड़ा है। हमारे जानवर भूखे प्यासे हैं और इनके जानवर मोटे हो गए हैं। वो अक्सर हलीमा के घर आकर बकरियां चराने की इजाजत मांगते ताकि शायद उनके जानवर भी बरकत पा जाएं। यूं छोटे से और नन्हे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ने एक घर नहीं बल्कि पूरे कबीले की तकदीर बदल दी। नूर की किरणें जब छुई सहराओं की राह, भूख में डूबा कबीला पाने लगा अल्लाह की पनाह। बकरियां फरबा हुई, थन भर गए दूध से, मुआजिजे बरसे दाई हलीमा के घर के हर कोठे से। जब से नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर कदम रखा था, हर दिन खुशबू भरा दिन बन गया था। वो घर जो पहले गुर्बत और तंगी से भरा था अब खुशहाली और सुकून से जगमगाने लगा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, जब मैं सुबह सवेरे अपनी बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाती तो वो दिन के इख्तिताम पर वो भरे थनों के साथ वापस आती। हालांकि कबीले के बाकी लोगों की बकरियां भूखी प्यासी लौटती। लोग हैरत से कहते, ए हलीमा, तुम्हारे जानवर इतने मोटे और तंदुरुस्त क्यों हैं? हमारे तो भूखे मर गए। मैं मुस्कुरा कर कहती, ये सब इस नन्हे यतीम की बरकत है जो मेरी गोद में मौजूद है। खेतों में भी वही मौजिज़ा हुआ। बारिश के न होने के बावजूद सब्जा उगने लगा। कबीले के लोग हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है, मगर वो जानते न थे कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उन पर करम किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत पुरसुकून और कम रोने वाले बच्चे थे। जब वो मुस्कुराते तो लगता जैसे कायनात में रोशनी फैल गई हो। उनके होठों की मासूम जुम्बिश हलीमा के दिल को सुकून देती। रात को जब वो सो जाते तो ऐसा लगता जैसे घर में फरिश्ते पहरा दे रहे हो। वो कभी जिद न करते, कभी शोर न मचाते, कभी भी खेलते भी तो निहायत वकार के साथ। छोटे बच्चे अक्सर जिद और रोना धोना करते हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में एक अजब सुकून और खामोशी थी। हलीमा के शोहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा अक्सर कहते, ए हलीमा, ये बच्चा वाकई बाबरकत है। हमारे घर की दुनिया बदल गई है। मैं सोचता हूँ कि अगर ये हमारे साथ हमेशा रहे तो हमारी नस्लों के मुकद्दर समझ जाएंगे। हलीमा उनकी बातें सुनती और आंखों में आंसू आ जाते। वो जानती थी कि ये बच्चा आम नहीं, मगर फिर भी दिल चाहता कि ये नन्हा वजूद हमेशा उनकी गोद की रौनक बना रहे। बनी साद के लोग रोजाना हलीमा के घर आते, कुछ बकरियों के दूध मांगते, कुछ खाने के लिए दुआ कराते, कुछ सिर्फ ये देखने के लिए आते कि आखिर ये बच्चा कौन है जिसके आने से कबीले में बरकत बरसने लगी है। वो आपस में कहने लगते, ये यतीम बच्चा जरूर मुस्तकबिल में कोई बड़ा मकाम पाएगा। इसकी पेशानी का नूर बता रहा है कि ये किसी और ही दुनिया का मुसाफिर है। अक्सर ऐसा होता कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते खेलते अचानक आसमान की तरफ देखते और मुस्कुरा देते। उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी होती कि देखने वाले भी महव हो जाते। हलीमा हैरान होती कि एक छोटा सा बच्चा आसमान की वसातों में क्या देख रहा है, मगर उनके दिल में एक आवाज आती कि ये बच्चा जमीन के लिए नहीं, आसमान की वही के लिए आया है। यूं दिन गुजरते गए और हलीमा का घर नूर से भर गया। वह दिन करीब था जब एक बड़ा मौजिज़ा जाहिर होने वाला था जिसने सबको हैरत में डाल दिया। शक्क़े सदर का वाक़या। खेला था बच्चा सहराओं की रेत पर, चमक रहा था नूर उसके मुकद्दस चेहरे पर। अचानक फरिश्तों ने उतर के दिया पैगाम, यही है वो जिसे चमकाएगा रब का कलाम। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 4-5 साल के थे। वह अपने रजाई भाइयों के साथ सहरा में खेलने के लिए निकलते। कभी वो बकरियों के पीछे पीछे चलते, कभी रेत में बैठकर मुस्कुराते। उनके खेल में भी वकार और सुकून होता था। एक दिन का वाक़या है जब वो सब बच्चे सहराओं की रेत पर खेल रहे थे। सूरज की धूप नरम सी थी, हवा में सुकून था। अचानक एक गैर मामूली मंजर पेश आया। 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में वहाँ उतरे। बच्चों ने उन्हें देखा तो घबरा गए। वो
وہ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. بچوں کی چیخیں بلند ہو گئی. وہ دوڑتے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگے اور چلاتے ہوئے کہا محمد کو مار دیا گیا, محمد کو قتل کر دیا گیا. فرشتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا. اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے اس سے نکال دیا. پھر انہوں نے وہ دل زمزم کے پانی سے دھویا, برف جیسی روشنی سے پاک صاف کیا اور دوبارہ سینے میں رکھ دیا. سینہ بند کر دیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت کھڑے ہو گئے. جب بچے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے تو کانپتے ہوئے کہنے لگے اماں محمد مر گئے. 2 آدمیوں نے آ کر ان کا سینہ چاک کر دیا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حارث گھبرا کر دوڑے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ محمد بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں. چہرے پر ہلکی سی زردی ہے مگر مکمل خیریت ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا میرے لختے جگر یہ کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت سے بولے میرے پاس 2 آدمی آئے تھے, انہوں نے میرا سینہ کھولا, کچھ دھویا اور پھر واپس رکھ دیا. مجھے کوئی درد نہیں ہوا. یہ خبر پورے قبیلے میں پھیل گئی. لوگ کہنے لگے یہ بچہ عام نہیں, اس کے ساتھ آسمان سے کچھ تعلق ہے, یہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل خوف اور محبت دونوں میں ڈوبا ہوا تھا. وہ سوچتی تھی کیا یہ بچہ کسی بڑی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. ان کے شوہر نے کہا حلیمہ گھبراؤ نہیں, یہ بچہ اللہ کی امانت ہے, اس کے ساتھ کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا. یقیناً اس کے لیے اللہ کا کوئی خاص منصوبہ ہے. شق صدر کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا. وہ سوچنے لگی کہ یہ بچہ بہت نایاب اور خاص ہے, شاید میرے پاس زیادہ دن نہیں رہے. وہ دن قریب آ رہا تھا جب انہیں یہ نور واپس مکہ میں اس کی اصل ماں آمنہ کے حوالے کرنا تھا. یہ واقعہ نہ صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بلکہ پورے قبیلے کے لیے حیرت اور ایمان کا باعث بنا. سب جان گئے کہ یہ بچہ دنیا کو بدلنے آیا ہے. روشنی لوٹنے لگی تھی اپنی ماں کی گود میں, روشنی لوٹنے لگی تھی اپنی ماں کی گود میں. ایک عجب سی اداسی تھی دائی کے دل کے سود میں. رب کی امانت تھی سو لوٹانی ہی تھی, پر جدائی کا دکھ آنکھوں کے آنسو میں چھپی تھی. شق صدر کے واقعے کے بعد دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر کے دلوں میں مسلسل ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا. وہ جان گئے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کی خاص نور کا حامل ہے. لیکن اسی کے ساتھ دل میں یہ سوچ بھی گہری ہو گئی تھی کہ کہیں ان کی کوتاہی سے یہ قیمتی امانت نقصان نہ اٹھا لے. حلیمہ کئی راتیں جاگ جاتی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے دیکھتی تو ان کا دل کہتا کاش یہ ہمیشہ میری گود میں رہے, مگر پھر فوراً یاد آتا کہ یہ بچہ ان کی امانت نہیں بلکہ ایک دن واپس لوٹانا ہی ہے. بالآخر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل ماں بی بی آمنہ کے پاس واپس لے جایا جائے. سفر کی تیاریاں ہوئی. صحرا کی ہوا اب ان کے لیے بوجھل ہو گئی تھی. جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہر قدم کے ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر جیسے بوجھ بڑھ رہا تھا. راستے میں وہ بار بار پیچھے دیکھتی, کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی اور سوچتی یہ بچہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی برکت تھا. اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو شاید آج بھی ہمارے گھر میں فاقے ہی ہوتے. جب وہ مکہ پہنچے تو آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا. چومتے ہوئے کہا میرے نور نظر, میرے دل کے ٹکڑے, میں نے تجھے بہت یاد کیا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہا کا دل اس منظر کو دیکھ کر بھر آیا۔ وہ خوش بھی تھی کہ ماں اور بیٹا مل گئے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہ پائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حلیمہ تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیوں ہے؟ کیا میرا بچہ تنگ کرتا تھا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، بلکہ اس کی برکت سے ہمارا گھر خوشحال ہو گیا۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، مگر اب ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی آزمائش نہ آ جائے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اسے آپ کے حوالے کر دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بات سنی اور نرمی سے جواب دیا، حلیمہ تم نے امانت داری کا حق ادا کیا ہے، میں ہمیشہ تمہاری قدر کرتی رہوں گی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی ماں کو چھوڑنا تھا تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ان کی ننھی آنکھوں میں معصومیت اور محبت جھلک رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، میرے نور تو نے میری زندگی بدل دی، تو نے میرے گھر میں خوشی، ایمان اور برکت بھر دی، اب تو ہمیشہ اپنی اصل ماں کے سائے میں رہنا، اللہ تبارک و تعالی تیرا حامی اور ناصر ہو۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی کے دل سے اس کی دھڑکن الگ ہو رہی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان کبھی اس جدائی کو بھول نہ سکے۔ وہ بار بار مکہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور ہر بار ان کے دل میں وہی سکون اور برکت اتر آتی۔ یہ جدائی اگرچہ دکھ بھری تھی، مگر اس نے حلیمہ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اب وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اللہ کے سب سے محبوب بندے کے پرورش کی سعادت حاصل کی ہے، یہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ یوں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں گزرے چند سالوں کی یہ داستان مکمل ہوتی ہے، جس میں غربت خوشحالی میں بدلی، بے نوری روشنی میں ڈھلی اور عام سا گھر اللہ کے سب سے بڑے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے عظیم بن گیا۔ روشنی گئی تو دل میں اندھیرا نہیں ہوا، جدائی ملی تو رشتہ ٹوٹا نہیں ہوا، جو گود میں آیا تھا وہ چراغ ہدایت تھا، جس کی یاد سے ہر دل آباد ہوا۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا وہ دور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں رہے، دراصل ایک ایسی داستان ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس حال میں مکہ سے واپس جا رہی تھی وہ سب کو یاد ہے۔ ان کا اونٹ کمزور تھا، سواری بدحال تھی اور گھر میں فاقے پڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، اللہ نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ ان کا اونٹ تیز ترین ہو گیا، ان کی بکریاں سب سے زیادہ دودھ دینے لگی، ان کے کھیت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ یہ سب اس ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی سب بچوں سے مختلف تھا۔ وہ کبھی ضد نہیں کرتے تھے، کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے۔ ان کے قدم جس چراگاہ میں پڑتے وہاں برکت اتر آتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن اپنے فرشتے بھیجے تاکہ سب کو ظاہر ہو جائے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ شق صدر کے معجزے نے نہ صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کو حیران کیا، بلکہ پورے قبیلے کو یہ پیغام دیا کہ یہ بچہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ بالآخر وقت آ گیا کہ یہ نور اپنی اصل ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں واپس لوٹ آئے۔ یہ جدائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آسان نہیں تھی، مگر انہوں نے صبر کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے سب سے عظیم سعادت حاصل کر لی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے حلیمہ سعدیہ کے خاندان کو نہ صرف دنیاوی خوشحالی دی بلکہ ان کے دلوں کو بھی ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، چاہے وہ پہلے کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے محرومی کو خوشحالی میں بدلا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے محبوب بندے
بندے جہاں جاتے ہیں وہاں خیر اور نور پھیل جاتا ہے۔ یوں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں گزرے چند سال نہ صرف ان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے بلکہ پوری امت کے لیے ایک روشن مثال بھی ہے۔ یہ لمحے اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن سے ہی اللہ کے معجزات ان کے ساتھ تھے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔